دورے کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں آرمی چیف بھی تھے۔ یہ بہت اہم دورے تھے کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جو ریسنٹ کانفلکٹ تھی اس کے بعد ہوئے تھے۔ تاریخ میں بہت کامنلٹیز ہیں، ریلیجن ایک ہے، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ایک دوسرے کی پوزیشنز کے ساتھ دہائیوں سے کھڑے ہوتے آ رہے ہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر۔ کویت نے اگر پاکستان کے ویزاز ریزیوم کر لیے ہیں تو یہ انڈیا کا فارن پالیسی فیلئر ہے۔ اگر رشیا نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان سٹیل مل کو ریوائیو کرنے میں پاکستان کے ساتھ دینے کو تیار ہیں، انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، تو یہ ایک فارن پالیسی فیلئر ہے انڈیا کا۔ سر، یہ جو پاکستان، ایران، ترکی، آذربائیجان، تاجکستان، کیا ہم واقعی کہہ سکتے ہیں کہ کوئی نیا ایک بلاک بننے جا رہا ہے جس کی واقعی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت؟ ایز اے لے مین میں تاریخ سے کچھ چیزیں کوٹ ضرور کر سکتا ہوں۔ لیکن جو ریجنل الائنسز اور ریجنل بلاکس ہوتے ہیں، چاہے وہ اکانومی کے لیے ہوں، چاہے وہ براڈر سیکیورٹی ایشوز پہ ہوں، چاہے وہ براڈر پولیٹیکل یا جیو پولیٹیکل ایشوز پہ ہوں، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وہ بلاکس جب بنتے ہیں تو سب سے پہلے ایک دم نہیں بلکہ کافی سال تک جو ممالک اس میں دلچسپی رکھتے ہیں ان میں کنورسیشنز ہوتی ہیں۔ کنورسیشنز کے بعد پھر ان کے کوئی ایک ایجنڈے کے اوپر ان کا ایگریمنٹ ہوتا ہے۔ اس ایجنڈے کے ایگریمنٹ کے اوپر جب ہو جائے جی جی۔ تو پھر ایک سمٹ میں اس ایجنڈا کو پبلک کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا جب وہ ایک بلاک کوئی نام اختیار کر لیتا ہے، الائنس کوئی نام اختیار کر لیتی ہے، پھر اس کا ایک سیکریٹریٹ بنتا ہے۔ اس سیکریٹریٹ کو سارے ملک مل کے سٹاف کرتے ہیں، اس کا ایک فنڈنگ کا ایک ارینجمنٹ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ایک سکیجول ورک آؤٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کی جو انٹریکٹیو سیشنز ہوا کریں گے یا کنسلٹیشنز وہ کیسے کیسے ہوں۔ پاکستان میں اس سے پہلے 2019، 20 اور 21 میں ایک دم سے کافی میڈیا میں لکھا گیا، کافی بات چیت کی گئی کہ پاکستان، ترکی اور ملیشیا کا ایک بلاک بن رہا ہے، اور اس کی کوئی ایسی چیز جو میں نے بتایا آپ کو کہ الائنسز اور بلاکس بننے کے جو یونیورسل ایکسپیرینسز ہیں، جو فنڈامنٹلز ہیں، جو پیرامیٹرز ہیں، وہ کوئی بھی سرفیس پہ نہیں تھا۔ لیکن میڈیا میں اس پہ بہت بات چیت ہوتی رہی، اور اس کی پھر پازیٹیو وائبز بھی بہت آئیں، اور کہیں کہیں ریجن سے نیگیٹو وائبز بھی آئیں۔ اب یہ جو دورے کیے ہیں پرائم منسٹر صاحب نے، اور ان کے ساتھ ڈیلیگیشن میں آرمی چیف بھی تھے، یہ بہت اہم دورے تھے کیونکہ یہ انڈیا اور پاکستان کی جو ریسنٹ کانفلکٹ تھی اس کے بعد ہوئے تھے، اور پاکستان کے لیڈرز دنیا کے ان ممالک میں ایک نئی پہچان کے ساتھ گئے تھے، ایک نئے قد کاٹ کے ساتھ گئے تھے۔ ان پانچوں ملکوں سے ہمیشہ سے ہمارے بڑے مضبوط تعلقات ہیں۔ ان پانچوں میں سے خاص طور پہ اگر آپ دیکھیں تو سعودی عرب اور ٹرکی کے ساتھ تو پچھلے 2 سال میں ٹرائی لیٹرل ڈیفنس کوآپریشن کا ایک میکنزم بھی سامنے آیا ہے، جس کی ایک میٹنگ سعودی عرب میں ہو چکی ہیں، ایک پاکستان میں ہو چکی ہے، ایک ٹرکی میں ہو چکی ہے۔ یہ تینوں ملک ایک فارمل طریقے سے ڈیفنس پروڈکشن کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ کولیبوریٹ کر رہے ہیں۔ اچھا، جب یہ فارمل ارینجمنٹ نہیں تھا تو اس وقت بھی دفاعی شعبوں میں ٹرکی میں، پاکستان میں، اور پاکستان ٹرکی، پاکستان سعودی عرب بہت مضبوط تعلقات تھے، کوآپریشن بھی تھا۔ اسی طرح آذربائیجان کے ساتھ بھی جب سے ان کی آزادی ہوئی ہے، ہمارے جو ہیں سفارتی، سیاسی، ثقافتی، معاشی تعلقات ہمیشہ سے بہت مضبوط رہے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات چیت کی، میں تو یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ابھی اس طرح کی کوئی ریجنل الائنس یا ریجنل فورم کے اوپر تو کوئی ایسی بات چیت نہیں ہوئی۔ اچھا، کیا دنیا میں ایسے ماڈل اویلیبل ہیں جہاں ایک فارمل الائنس کے بغیر دنیا کے چند ممالک نے کولیبوریٹ کیا کسی خاص ایریا کے اندر اور مل کے ساتھ چلے؟ بالکل ہے، ہر کانٹیننٹ میں ہے۔ اور چونکہ ان ملکوں میں، جن کا آپ نے 5 ملکوں کو لسٹ کیا، ان میں ٹرسٹ بہت ہے، ان کی تاریخ میں بہت کامنلٹیز ہیں، ریلیجن ایک ہے، ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، ایک دوسرے کی پوزیشنز کے ساتھ دہائیوں سے کھڑے ہوتے آ رہے ہیں انٹرنیشنل ارینا کے اندر۔ تو ان کا کولیبوریٹ کرنا، وہ ایشوز جو کہ کامن ہیں، اور وہ ایشوز جو ایک یا 2 ممبرز کو فیس کر رہے ہیں اور باقیوں کا اس کا سپورٹ کرنا، یہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے۔ ٹھیک ہے جی، یعنی ہم اس کو جانب صاحب ایک سٹارٹ کہہ سکتے ہیں، ایک آغاز کہہ سکتے ہیں۔
جی تو میں نے آپ کو جو مجھے سمجھ ہے کہ ٹھیک الائنسز کیسے بنتی ہیں ٹھیک ہے اس کا میں نے ایک خاکہ آپ کو پیش کیا. تو اس طرح کی کوئی ابھی سائنس تو نہیں نظر آ رہی، لیکن تعلقات ٹھیک مضبوط تھے اور ٹھیک مزید ہے. مضبوط ہو رہے ہیں، اور آگے آنے والے دنوں میں بھی. اچھا سر، جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ بھارت کی جانب سے ابھی حال ہی میں جس طرح انہوں نے ایک ہم ایڈونچر یا مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی، پھر ہم نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہم نے ان کے رافیل طیارے بھی مار گرائے جس پر ان کو بڑا مان تھا، اور یہ بڑی سوچی سمجھی سازش کے تحت ایک ہندوتوا جو ایجنڈا ہے اس کو پروان چڑھا رہے ہیں. وہاں پہ آپ دیکھ لیں کہ کوئی مسلمان خوش نہیں ہے، وہاں پہ جتنی بھی مائنورٹیز ہیں وہ سفر کر رہی ہیں، خواہ وہ کرسچن ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں. سکھ اپنے خالصتان کے لیے وہاں پہ جنگ لڑ رہے ہیں، لڑائی کر رہے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ وہاں جس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے وہ بھی بڑا اس بات کو میرے خیال سے اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے اتنے سال پہلے یہ چیز پرکھ لی تھی کہ دو قومی نظریہ اس کی بڑی ضرورت تھی. ٹو نیشن تھیری بالکل صحیح ثابت ہوئی کہ آج وہاں پہ مسلمانوں کا جینا انہوں نے حرام کر رکھا ہے. تو سر جو ہندوتوا ان کا ایجنڈا جسے پروان چڑھا رہے ہیں، جب ہم مسلم ممالک کے بہت کلوز ہوتے ہیں اور ایک باقاعدہ سا بلاک کی شکل اختیار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، تو یہ ان کو نفسیاتی طور پہ کس طرح افیکٹ کرتا ہوگا اگر میں خاص طور پہ انڈیا کی بات کروں؟ دیکھیں، پچھلے 2 دن میں جو بات چیت انڈیا کے بہت اہم شخصیات نے کی وہ کیا تھی؟ وہ چند ایک ڈیولپمنٹ ایسی ہوئی جو پاکستان کے لیے بہت مثبت ہیں. مثال کے طور پر وہاں بی جے پی کے لوگ بھی اور ٹیکنوکریٹ بھی اور ریٹائرڈ لوگ بھی، بڑے اہم لوگ، وہ بات یہ کر رہے ہیں کہ کویت نے اگر پاکستان کے ویزاز ریزیوم کر لی ہیں تو یہ انڈیا کا فارن پالیسی فیلئر ہے. اگر رشیا نے یہ کہا ہے کہ وہ پاکستان سٹیل مل کو ریوائیو کرنے میں پاکستان کے ساتھ دینے کو تیار ہیں، انویسٹ کرنے کو تیار ہیں، تو یہ ایک فارن پالیسی فیلئر ہے انڈیا کا. یہ آج اور کل کی بہت اہم ایگزیکٹلی. سٹیٹمنٹس جی ہیں. جی جی اچھا، اسی طرح انہوں نے کہا کہ اگر آذربائیجان نے پاکستان کے ڈیلیگیشن کو بہت فیسٹیوٹیز کے ساتھ ریسیو کیا، بڑا پرتپاک استقبال دیا ہے، تو یہ فارن پالیسی فیلئر ہے انڈیا کا. اور بہت ساری چیزیں میں ابھی لمبی تفصیل میں نہیں جاتا. ٹھیک ہے جی. تو اس سے بنیادی چیز پاکستان کے لوگوں کو کیا سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے. اچھا، پہلی بات یہ کہ دنیا کا کوئی ملک ایسے نہیں کرتا کہ کسی کو یہ کہے کہ چونکہ میرے فلاں ملک کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہیں تو آپ بھی اس سے بات چیت نہ کریں. تو انڈیا تو یہاں سے شروع کرتا ہے کہ کھیلے بھی نہ پاکستان کے ساتھ، اور آئی ایم ایف تک جاتا ہے. اور سر ابھی دیکھیے سوچ میں کتنی امیچورٹی ہے، آپ ان کی خارجہ پالیسی دیکھ لیں کہ کتنی امیچور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو پاکستان میں پچھلے 70 سال سے سب لوگ کہتے آئے، لیکن کچھ ایک منورٹی تھی، چھوٹا سا ایک گروپ تھا جن کے خیالات مختلف تھے، اور اس میں کوئی برائی نہیں ہے اختلاف رائے ہونے میں. وہ خیال کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ انڈیا نے اب تک پاکستان کے وجود کو تسلیم نہیں کیا. اور یہ جو آج کل بات چیت ادھر چل رہی ہے، پوری دنیا کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان کے ساتھ ہمارا نام لیں، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کریں، نہ پاکستان کو انگیج کریں سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ، نہ پاکستان کو کوئی ویزا ریزیوم کریں. تو کیا ہے یہ؟ بنیادی طور پہ وہ پاکستان کو ایک ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اوپر ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ پہلے بھی نہیں کرتے تھے، لیکن 2014 کے بعد اس میں بہت زیادہ ٹاکسٹی آئی. اور وہ کیوں آئی؟ کیونکہ بی جے پی بنیادی طور پہ اسلام، مسلمان اور مسلمان ہونے کی وجہ سے پاکستان کے بہت خلاف ہے.